آپ اس ایوان کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس ایوان میں جو کانڈکٹ آف بزنس جو ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایوان کو آپ اسی بہتر طریقے سے چلائیں گے جس طریقے سے آپ نے جب آپ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز تھے تو جس طرح سے آپ نے وزارت عظمیٰ کے منصب پر اپنے فرائض انجام دیے اسی طرح سے آپ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. اور پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے ہم نے یہی سمجھا ہے کہ سیاسی میچورٹی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا تجربہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اور قربانیاں اور ان تجربے کی بنیاد پر یہ یقینی طور پہ میں کہوں گا کہ آپ کا جو وہ تجربہ اس ایوان سے اب جو فیضیاب ہوگا آپ کے تجربے سے یہ ایوان، وہ ایک بہت ہی مفید چیز ہے. اور انشاءاللہ یہی توقع کرتے ہیں کہ اس ایوان میں خاص طور پہ جناب اسپیکر میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بیک بینچرز ہیں، یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ بیک بینچرز کو نہیں بولنے دیا جاتا. ہمارے جتنے بھی بیک بینچرز ہیں بڑے نوجوان ہوتے ہیں، ان کو بولنے کا موقع بھی ملنا چاہیے. بلکہ باہر جو ایوان ہے وہاں پر تو بیک بینچرز کے حوالے سے مخصوص اوقات ہیں، اس کے بیچ میں بیک بینچرز جو ہوتے ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ مستقل لیڈرز تو وہ ہیں. کل آج ان کو اگر بات کرنے کا موقع ملے گا، وہ سیکھیں گے، وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. کیونکہ میرا تو یہ دوسرا ٹرم ہے، ہمیں تو موقع ملتا رہتا ہے، لیکن میں خاص طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو فرسٹ ٹائمرز ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو بھی اس ایوان کی کارروائی میں بولنے میں اسی طرح انوالو کیا جائے جس طریقے سے آپ فرنٹ بینچرز کو موقع دیتے ہیں. اس کے ساتھ جناب اسپیکر، پچھلے 2 مہینے سے ہم ایک ایسے عمل سے گزرے کہ ہم پر آرٹیکل 5 کے نیچے اور اس کے بعد ہمیں آرٹیکل 5 پہ ریاست کے ساتھ جو وفاداری ہے اس کے اوپر ہم پر ایک ٹریٹر کا، غدار کا ایک ہم پر وہ لگایا گیا ایک الزام جو کہ انتہائی غیر مناسب تھا. اور جس آنریبل ممبران جو پیچھے تشریف فرمایا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی سیٹ پر آئیں اور اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے تو پھر آپ لابی میں تشریف لے جائیں. تھینک یو. جناب اسپیکر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو غدار کا ہم پہ الزام لگایا گیا، وہ غدار کا الزام لگاتے ہیں آرٹیکل 5 میں، پہلے کہتے ہیں ریاست سے وفاداری، اور اس سے آگے ہی آرٹیکل 5(2) میں ہے آئین سے وفاداری. اب آئین کی وفاداری جو ہے وہ تو فواد چودھری آج یہاں پر موجود نہیں، آئین کی وفاداری کی انہوں نے آرٹیکل 5 پورا پڑھا ہوتا تو کہ آئین کیا کہتا ہے. آئین پاکستان کیا کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو غدار بنانے جا رہے ہیں تو آپ پہلے دیکھیں تو کہ پاکستان کے آئین میں اس کے حوالے سے کیا لکھا گیا، اور پاکستان کے آئین کی روشنی میں کیا آپ یہ بات کر سکتے ہیں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آج بھی، جس طرح BNP کے ہمارے اکابرین، ہمارے جو رہنما تھے، وہ کچھ مسائل پہ واک آؤٹ کر گئے، تو وہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس عمل میں تقریباً بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف تھیں، سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ان کے ساتھ الائز وہ ایک طرف تھے، پنجاب کی منتخب ہو کے آنے والی سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون جس کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں ٹکٹس کے اوپر صوبائی اسمبلی میں، وہ ایک طرف تھی. آپ نے صرف ایک پوائنٹ آف آرڈر پر اپنے ان تمام صوبوں میں جو کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کروڑوں لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں، آپ نے ان کو ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب نے ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا. اور رولز اور آئین کیا کہتے ہیں؟ پوائنٹ آف آرڈر تو صرف رولز کی جہاں پہ وائلیشن ہو، کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو جو رول سے ریلیٹڈ ہو، آپ آئین کے اوپر آ کے پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ رولنگ دے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں لوگ جو ان صوبوں میں بیٹھے ہوئے ان کے جذبات مجروح ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے جذبات مجروح ہوئے. یہاں پہ ہر شخص جو اس ایوان میں منتخب ہو کے آیا اس کے خاندان میں شہید ہے. ہر شخص جو اس کو آپ دیکھیں گے جو منتخب ہو کے آیا ہوا ہے، اس کی اگر اس مٹی کے ساتھ وفا کی جو کہانی اگر وہ نکال کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو شہداء کی کہانیاں ملیں گی. تو سوری صاحب، میں یہ نہیں کیا 800 یا 900 ووٹ لے کے منتخب ہوئے، 1,06,000 کے 26,000 ووٹ اگر میں لے کے منتخب ہوا تو مجھے وہ کہہ رہے ہیں میں بھی غدار ہوں.
وہاں پہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ سب غدار ہیں. ان کے خاندانوں میں شہداء موجود ہیں, انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا, انہوں نے خلافت کے خلاف جب موومنٹ چلی خلافت کے حق میں کھڑے ہوئے. 1918 میں پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے اس مٹی کے لیے وفا کی. پاکستان کے قیام کے وقت اس مٹی کے لیے انہوں نے وفا کی مثالیں رقم کی. آپ ان سب لوگوں کو ایک ہی رولنگ کے ذریعے کہتے ہیں جناب کہ یہ سب غدار. اور مزے کی بات یہ ہے جناب اسپیکر, آج میں جو ایک مقدمہ یہاں پہ میرے یہ بہت ذہن میں آ رہا تھا جو میں یہاں پہ اس ایوان میں رکھوں گا, وہ پاکستان کا ایک قومی فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہوا تھا. ایک خط 12 مئی 2020 کو ایوان صدر سے, جن کی ذمہ داری ہے اپنے آئین کے حلف کے نیچے, جو انہوں نے آرٹیکل 42 کے نیچے پاکستان کے صدر نے آئین کے ساتھ وفاداری کا جو حلف اٹھایا کہ وہ آئین سے غداری نہیں کریں گے, انہوں نے آئین سے جو غداری کی وہ غداری آپ کو 12 مئی 2020 کے اس خط میں ملے گی جو انہوں نے نوٹیفیکیشن نکلوایا. آج بھی اگر 12 مئی 2020 کا نوٹیفیکیشن نیشنل فائنانس کمیشن کا نکال کے اس ایوان کے آگے رکھا جائے تو اس ایوان میں بیٹھے ہوئے بلوچستان سے منتخب ہو کے آنے والے نمائندے, خیبر پختونخوا سے منتخب ہو کے آنے والے نمائندے, یا ہمارے گلگت بلتستان اور ہمارے آزاد کشمیر میں جو لوگ موجود ہیں, ان کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے کون اس ملک کا غدار ہے, کس نے اس ملک کی فالٹ لائنز کو چھیڑنے کی کوشش کی. ایک صاحب ہے جاوید جبار. جاوید جبار کو بلوچستان کی عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے, جو کہ بلوچ نہیں ہے, جو کہ منتخب نمائندے نہیں ہیں, جنہوں نے بلوچستان میں سے ایک یونین کونسل کیا بی ڈی کا الیکشن بھی نہیں لڑا یا کوئی ایسے عہدے پہ فائز نہیں رہے, جاوید جبار صاحب کو سابقہ حکومت نے منتخب کیا کہ یہ بلوچستان کے جو وسائل ہیں ان کا بٹوارا کریں گے. اور اس نوٹیفیکیشن کو تمام ہائی کورٹس میں چیلنج کر دیا گیا. اس کو پیپلز ادھر بھی چیلنج کیا گیا, سندھ ہائی کورٹ میں بھی, بلوچستان میں کوئٹہ میں وہ چیلنج ہوا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے خرم دستگیر صاحب تھے, انہوں نے چیلنج کیا, JUIF نے بھی چیلنج کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی چیلنج کیا, کروایا ان کی جماعت نے بھی. اس نوٹیفیکیشن میں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی تھی. اگر پاکستان سے وفاداری کا لیکچر ہمیں دیا اسپیکر صاحب نے, سوری صاحب نے, جو بلوچستان کے بیٹے ہیں, کہتے ہیں میں بلوچستان کا سوری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جاوید جبار کو جب اس نیشنل فائنانس کمیشن کا حصہ بنایا گیا تو ان کو کس طریقے سے نیشنل فائنانس کا حصہ بنایا جا سکتا, جو کہ بلوچ نہیں ہے, جو کہ وہاں پہ رہتا نہیں ہے, جس کی ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے اور کراچی کا رہائشی ہے, اس کو بلوچ عوام کا بٹوارا کرنے کے لیے بٹھایا گیا. اور اس نوٹیفیکیشن آئین میں لکھا گیا ہے کہ کسی بھی صوبے کا حصہ جو پچھلا نیشنل فائنانس کمیشن میں اس کو حصہ ملا ہو اس سے کم نہیں کیا جا سکتا. اس نوٹیفیکیشن کو نکال کے دیکھیں جناب اسپیکر, اس کے بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کے کم کرنے ہیں. تو جناب اگر یہ واحد عمران نیازی کی قیادت میں یہ واحد حکومت تھی جس میں وفاق ایک ایسا باپ ثابت ہوا جس نے اپنی اولاد کے منہ سے نوالا کھینچا, تو کیا وفاق کی اکائیاں صوبے ہیں؟ اگر وفاق کی اکائیاں صوبے ہیں تو جو سیاسی جماعت صوبوں کا حصہ لینے آتی ہے, جو سیاسی جماعت صوبوں کا حصہ گھٹ کرنے کی بات کرتی ہے, کمی واقع کرنے کی بات کرتی ہے, کیا وہ پاکستان کی وفادار ہے کہ وہ پاکستان کی غدار ہے؟ ہمیں غداری کا سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے 12 مئی 2020 کا نیشنل فائنانس کمیشن کا وہ نوٹیفیکیشن نکال کے دیکھیں. اور میں جناب اسپیکر آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ہمارے صدر, تو اب ہم ان کی کیا بات کریں کہ جس طریقے سے آئین کو اپنے پیروں تلے انہوں نے روکا ہے, میں اس پہ بھی آؤں گا کہ آج ہم ان کے خطاب کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی تھی, لیکن آپ نے وائنڈ اپ تھوڑا سا کیا اس معاملے کو. انہوں نے ہمارے صدر صاحب نے کس طریقے سے وہ نوٹیفیکیشن نکالا, اور وہ نوٹیفیکیشن ہر عدالت نے اڑا دیا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اڑا دیا, وہ کوئٹہ نے بھی اڑا دیا, ان کا یہ غیر آئینی ہے. تو اسپیکر صاحب جو صدر صاحب ہیں ان کے اوپر آئین کی پابندی, آئین سے پاسداری, آئین سے وفاداری ان کا پہلا فرض ہے جو ان کے اوتھ کا حصہ ہے, اور اپنے اوتھ کی تو وہ وائلیشن کر کے بیٹھے ہوئے. آج بھی ایوان صدر میں اگر وہ موجود ہیں
تو ان کی وائلیشن تو وہیں پہ ہو جاتی ہے جب وہ ایک ایسا نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں جو کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. اور آپ یہ ضرور کیجئے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے 12 مئی 2020 کا, اس نوٹیفیکیشن کو آپ ان تمام صوبائی حکومتوں کے پاس بھیجئے اور انہیں کہیں اس پہ ریفرینڈم کرائیں. پتہ لگے بلوچستان کی عوام کو, پتہ لگے سندھ کی عوام کو, پتہ لگے خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو, فاٹا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو, کہ ان کے جو حقوق تھے کس طریقے سے سابقہ حکومت عمران نیازی کی قیادت میں چھیننے جا رہی تھی. اور آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ غدار کون ہے اور وفادار کون ہے. اور یہ ثبوت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو پچھلی اسمبلی میں جتنے بھی ہمارے, بڑی دلچسپ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے پچھلے ادوار میں جتنے بھی آئینی ادارے تھے, چاہے مشترکہ مفادات کونسل تھی, اس کا اجلاس 1.5-2 سال نہیں بلایا گیا. مشترکہ مفادات کونسل ایک ایسا آئینی ادارہ ہے جو کہ تمام صوبوں کو اور وفاق کو اکٹھے بیٹھ کے اپنے معاملات کو حل کرنے کا ایک طریقہ کار وضع کرتا ہے اور اس کا ایک پورا فارمولا لے ڈاؤن کرتا ہے. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے ہمیں خطوط لکھنے پڑے. فہمیدہ مرزا صاحب منسٹر تھیں, ان کو ہم نے خط لکھے, ہم نے عمران نیازی کو خط لکھا اور ہم نے کہا کہ آپ آئین پاکستان کی وائلیشن کر رہے ہیں, آپ کو آئین پاکستان کے نیچے یہ میٹنگ کال کرانی چاہیے تھی کانسٹیٹیوشن کے نیچے. آپ نے یہ میٹنگ کال نہیں کی, آپ نے آئین کو توڑا ہے, آپ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں. 2 سال بعد جا کے مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے اور آج بھی ہمارے جتنے بھی صوبے ان کے تمام مسائل وہیں پہ پڑے ہیں. ہمارے آئینی اداروں کو جس طریقے سے ماضی کی حکومت نے ناکام کرنے کی کوشش کی, اور یہ اصل چہرہ ہے عمران نیازی کا, کہ پاکستان کو جو وفاق اور اس کی اکائیوں کو جس طریقے سے کمزور کیا گیا, کسی بھی ایشو کے اوپر نیشنل ریکنسیلیشن ممکن نہ ہو سکی. جناب اسپیکر, ایک اور بات, آج صدر صاحب جو کہ پابند ہیں وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ عمل کرنے کے, میں کی وائلیشن انہوں نے کی. 2019 میں الیکشن کمیشن کے ممبران کے منتخب ہونے کا معاملہ تھا. پارلیمان کی ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو پرائم منسٹر ہیں, یہ لیڈر آف دا اپوزیشن قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب سے میننگ فل جو ہے یہ ان سے کنسلٹیشن کریں گے, ان سے بات چیت کریں گے اور اس کے بعد ممبران منتخب کیے جائیں گے. عمران نیازی نے حزب معمول ابھی ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی, اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی موجودگی میں ہم نے ان کو خطوط لکھے کہ آپ ہم سے بات کرنے کے پابند ہیں. یہ بات ابھی چل رہی تھی تو صدر پاکستان نے, جنہوں نے آرٹیکل 42 کے نیچے حلف لیا ہے, انہوں نے حلف لیا کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا, انہوں نے اس پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے, آج بھی آپ کی سیکرٹری صاحب بھی ہیں, ان کے بھی علم میں ہوگا سارا معاملہ, اس پارلیمنٹ کی کمیٹی کو جس نے کہ وہ فیصلہ کرنا تھا, ان ممبران کو فائنل کرنا تھا, اس کے رولز ہیں ہمارے پاس, اس کو بائی پاس کر کے پارلیمنٹ کو بالکل سائیڈ لائن کر کے صدر پاکستان نے نوٹیفیکیشن نکال دیا. اگر صدر پاکستان جو ہے وہ آج ایوان صدر میں بیٹھ کے کبھی آرڈیننس کے ذریعے حکومت پاکستان چلاتے ہیں, اور اتنا تو میرے خیال سے واہ فیکٹری میں اسلحہ بنا ہوگا جتنے آرڈیننس ایوان صدر میں جاری ہو گئے ہیں پچھلے 3 سال کے بیچ میں. تو جناب اسپیکر, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ایوان جس میں آپ بھی ہم بھی اپنے حلف کی پہلی لائن میں یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کا تحفظ کریں گے, تو اگر ہم اپنے آئین کے تحفظ کی خاطر ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے صدر صاحب جو ہیں, جنہوں نے الیکشن کمیشن کے ممبران کے منتخب ہونے کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں اس پورے ایوان کو سپرسیڈ کیا, آئین کو سپرسیڈ کیا, اور ان کا وہ نکالا ہوا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیٹ اسائیڈ ہو گیا, اور اس میں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی اس وقت کہ جناب یہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آپ صدر صاحب نے خلاف ورزی کی ہے, کو 2 لکیریں صدر صاحب کے حوالے سے بھی لکھا دے تاکہ آئین کا مذاق نہ بنے, آئین کا اس طریقے سے آئین کو توڑنے کا جو عمل ہے اس کو آگے نہ لے کے چلا جائے. لیکن بہرحال وہ ایک فیصلہ آ گیا, نوٹیفیکیشن تو سسپینڈ ہو گیا, لیکن آج بھی وہ آئین شکنی اپنے جگہ پہ